دوسرا عشرہ مغفرت کے دن ہے، اور مغفرت گناہوں کی معافی استغفار کے ذریعے، ایصال ثواب کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، دنیا کی مصیبتوں پر صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھو، ہم گورنمنٹ کی اسکیموں کو لینے کے لیے گورنمنٹ کے آفسوں پر جاتے ہیں، آفیسروں کے ہاتھ پیر پکڑتے ہیں، اپنے لیے رعایتیں حاصل کرتے ہیں، کتنی منت سماجت کرتے ہیں۔ میرا نبی کہتا ہے ارے مغفرت کا جب عشرہ آتا ہے، آسمان و زمین کا رب خود آسمان دنیا پہ آتا ہے اور رات پہ فرشتے کو بھیج کر اعلان کراتا ہے، اور جب فرشتہ اعلان کرتا ہے تو اس کے ساتھ خود میرا رب اعلان کرتا ہے میری کوئی بندی، ہے میرا کوئی بندہ معافی کا طلب کرنے والا، وہ معافی طلب کرے، میں اس کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب العالمین آسمان دنیا پہ آتے ہیں، کتنی محبت ہے اپنے بندے اور بندیوں سے۔ ارے رات کی تنہائی میں سحری کے لیے میری ماں اٹھے، میری بیٹی اٹھے، میری بہن اٹھے، 2 رکعت تہجد ادا کرے، اپنے معصوم بچوں کو اٹھائے، سب مل کر زبان سے کچھ نہ کہے، ہاتھ اٹھا کر صرف رب کو دیکھے، آسمان کو دیکھے، ترس آ جائے گا مولا کو ہم پر، معاف کر دے گا ہمیں وہ۔ میرا رب تو کہتا ہے، میرے نبی نے کہا گناہوں سے آسمان بھر دو، زمین بھر دو، فضا بھر دو، جنگل بھر دو، ریگستان بھر دو، پہاڑ بھر دو، اس کے بعد رب العالمین کہتا ہے اتنے گناہ بھرنے کے بعد ایک بار میرے پاس آ اور آ کر کہہ کہ مولا مجھے معاف کر، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کا کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، گناہ ہی نہ کیا ہو۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا، گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ میرے نبی نے کہا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطاء من التوابین، آدم کی اولاد گنہگار ہے، اور گنہگاروں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کب کریں گے؟ توبہ کب کریں گے؟ میرا رب کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، توبہ ان کے لیے جنہوں نے نادانی میں گناہ کیا اور یاد آتے ہی کہا مولا معاف کر، مولا ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر میرا رب کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان کی مولا ہرگز قبول نہیں کرے گا حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس موت آ گئی، موت کو اس نے آنکھ سے دیکھ لیا، اب وہ کہتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، مولا مجھے معاف کر، مجھے معاف کر۔ مولا کہتا ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، تیری آنکھ سے تو نے موت دیکھ لی ہے، تیری موت کفر کی حالت میں ہوگی، میں تیری توبہ ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ عطا ابن ابی ربا نے کہا زندگی کی امید میں، فرمایا توبہ کی امید میں گناہ کرتے جانا اور زندگی کی امید میں توبہ میں تاخیر کرتے جانا، یہ انسان کی بے وقوفی کی علامت ہے، بے وقوفی کی علامت ہے۔ مولا ہم کو کیسے کیسے معاف کرتے ہیں۔ آپ اور میں کوئی گناہ کریں، گناہ کرنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے، وہ ہمیں بے عزت کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، ہم کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن میرا رب کیسا ہے، جب سے ہم گناہ کی نیت کرتے ہیں گناہ ختم کرنے تک اس کا علم رب العالمین کو ہے، لیکن وہ اپنے فرشتوں کے پاس تک ذکر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے۔ حضرت موسیٰ نے قارون کے حق میں بددعا کی، قارون کو زمین میں دھسایا، گھٹنے تک دھسا۔ قارون نے کہا اے موسیٰ
مجھے معاف کر دو، تم معاف کر دو گے تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ موسیٰ نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ پھر اس کو اللہ نے سینے تک دھسا دیا۔ پھر قارون نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دے تاکہ تیرا رب مجھے معاف کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ پھر پوری طرح زمین میں دھسا دیا۔ جاتے جاتے زمین میں اس نے کہا موسیٰ معاف کر دے۔ موسیٰ نے کہا کہ نہیں۔ جب زمین میں دھس گیا قارون تو میرے رب نے کہا اے موسیٰ، قارون نے تین مرتبہ تجھ سے معافی مانگی، تو نے معاف نہیں کیا۔ اے موسیٰ، اگر وہ ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگتا تو میں معاف کر دیتا، میں معاف کر دیتا۔ یہ ہے رب العالمین۔ ارے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، حلال حرام کی تمیز کے بغیر پیٹ پالا، اولاد کی خوشی کے لیے ساری چیزیں ہٹا دی، گھروں میں حلال حرام کی تمیز نہیں کی، کبھی وقت پر نمازیں نہیں ادا کی، رات میں کبھی جاگ کر اپنے رب کو نہیں منایا، کبھی تنہائی میں اسے نہیں پکارا، گناہوں کی انبار لے کر جائیں گے اور معافی چاہے بغیر جائیں گے، مغفرت کے دن گزر جائیں معافی کے بغیر جائیں گے۔ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اللہ تو وہ ہے کہ وہ زانیہ کو معاف کر دیتا ہے، 99 قتل کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ میرا رب بے پناہ معاف کرنے والا ہے، بے پناہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بہت گناہوں کو معاف کرتا ہے تیرا رب۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا ہے اور تجھے رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں مجھ سے توبہ کرو، میرے پاس مجھ سے معافی مانگو۔ اگر تم معافی مانگو گے دنیا کے مسئلے بھی حل ہوں گے، آخرت کے بھی۔ اولاد نافرمان ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، پریشانی ہے، مصیبت ہے، پانی نہیں ملتا، آفتیں ہی آفتیں ہیں۔ میرا رب کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے معافی مانگو، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم استغفار کرو گے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر رمجھم بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں تمہارے لڑکوں کے ذریعے تو لڑکوں کو تمہارا مطیع اور فرمانبردار بنائے گا، وَجَنَّاتٍ، باغات تمہارے لیے قائم کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہار، تمہارے کنووں میں چشموں میں پانی ابالے گا۔ ایک استغفار دنیا میں اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، آخرت میں کیا کرے گا؟ آخرت میں کیا ہوگا سوچئے۔ اور دنیا کا حال یہ ہے، میرے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے، جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے فرشتے کو حکم دیتا ہے فوراً لکھ لے، فوراً لکھ لے۔ زبان نے نیکی کی، ہاتھ نے نیکی کی، آنکھ نے نیکی کی، کان نے نیکی کی، فوراً لکھ لے۔ فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ جب اللہ کا کوئی بندہ یا بندی گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، اور لکھنے والا فرشتہ جب لکھنا شروع کرتا ہے، رب کہتا ہے رک جا، ابھی مت لکھ، شاید میری بندی لوٹ کر آئے اور مجھ سے معافی مانگ لے۔ ارے 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 ارے، دنیا میں کوئی ایسا اتنی محبت کرنے والا رب، کتنا بڑا ہے ہمارا رب، کیسے رحم کرتا ہے ہم پر۔ گناہ کے بعد فرشتے سے کہتا ہے ارے ذرا انتظار کر، شاید وہ توبہ کر لے، شاید وہ معافی مانگ لے، شاید وہ معافی مانگ لے۔ یہ دوسرا اشارہ مغفرت کا